صدر ٹرمپ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب جلد ملنے کے لیے پرامید. دھمکی بھی دی کہ معاملات آگے نہ بڑھے تو قلیل مدتی پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. اس بار یہ پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا جس میں کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز پر غور جاری ہے. جب حتمی نتیجے پر پہنچیں گے اعلان کریں گے. امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں بحال ہو سکتے ہیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران ثالثوں کے ساتھ ایک صفحے کی دستاویز پر کام کر رہے ہیں جس میں 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت تحریر ہوگی. یادداشت میں 1 ماہ پر مشتمل مذاکرات کے لیے ضوابط طے کیے جائیں گے. ڈرافٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت بھی شامل. آبنائے ہرموز میں تناؤ کم کرنے اور ایران کے افزودہ یورینیم سے نمٹنے کا طریقہ کار بھی شامل. اخبار کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اہم معاملات اب بھی حل طلب ہیں. آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1 ارب 32 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری دے دی. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے ای ایف ایف پروگرام کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالر اور موسمی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 22 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دی. آئی ایم ایف کا ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس وصولی بہتر بنانے پر زور. آج سے پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 92 پیسے فی لیٹر اضافہ. نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے فی لیٹر کر دی گئی. ڈیزل کی قیمت 15 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی. نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے ہو گئی. پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق مٹی کا تیل 41 روپے 80 پیسے فی لیٹر سستا. نئی قیمت 318 روپے 96 پیسے فی لیٹر مقرر. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول پرائسز نیچے آئی ہیں. اس کے بعد بھی پاکستان میں گورنمنٹ نے پیٹرول پہ جو ہیں پیسے بڑھائے ہیں تو یہ سراسر کیا کہتے ہیں عوام کے ساتھ ناانصافی ہے. عوام کی کمزوری حکومت نے پکڑ لی ہے. اب پیٹرول 700 روپے بھی ہو نا عوام ڈالے گا کام پہ جانے. حکومت سے گزارش ہے ہماری کہ پیٹرول میں کچھ کمی بیشی کی جائے تاکہ ہم بھی اپنے گھر بار کو دیکھ سکیں, اس کو گھر کو چلا سکیں. بھائی دلوائیں گے, یہ بھی حکومت کو کچھ نہیں کہہ سکتے. بس ان کو رحم دے اللہ پاک, کم کریں. یہ غریب تو مر گئے بیچارے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام کی دہائی. کہا آمدنی بڑھ نہیں رہی اور مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر کے عوام کو ریلیف دے. ایران کے جزیرہ خاک سے تیل کے اخراج کی اطلاعات. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے رپورٹ. کہا ایران کے تیل کی برآمد کے اہم ٹرمینل سے جزیرہ خاک کے ساحل پر تیل پھیل رہا ہے. فوری طور پر تیل کے اخراج کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. تیل کے اخراج پر نظر رکھنے والے آربٹل ای او ایس کے مطابق تیل 52 مربع کلومیٹر سعودی عرب کے پانیوں کی طرف پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جزیرہ خاک میں ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل, آئل پائپ لائن, سٹوریج ٹینک اور متعلقہ انفراسٹرکچر قائم ہے. امریکہ نے ایران کے ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں میں مدد کے الزام پر 10 افراد اور کمپنیز پر پابندیاں لگا دی. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والوں میں چین اور ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیز شامل. انہوں نے شاہد ڈرون کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مواد پہنچانے میں بھی ایران کی مدد کی. اعلان صدر ٹرمپ کے چین کے دورے سے چند روز قبل کیا گیا. انگلینڈ کے بلدیاتی انتخابات میں حکمراں لیبر پارٹی کو بھاری نقصان. 1300 سے زائد نشستوں پر شکست. ویلز میں بھی لیبر کو تاریخی شکست. انگلینڈ میں ریفارم 1400 سے زائد سیٹیں حاصل کر کے پہلے نمبر پر. لیبر پارٹی انگلینڈ میں 927 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر. نائجل فراج کی دائیں بازو کی جماعت ریفارم یو کے نے لیبر پارٹی سے اس کے دہائیوں کے مضبوط گڑھ بھی چھین لیے. کنزرویٹو پارٹی کے ووٹر بھی بڑی تعداد میں ریفارم یو کے کی طرف متوجہ ہو گئے. ویلز میں پلائڈ کمری پارٹی کامیاب. اسکاٹ لینڈ میں اسکاٹش نیشنل پارٹی کو برتری. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا. کیئر سٹارمر استعفے سے انکار. کہا وہ استعفیٰ دے کر ملک کو افراتفری میں نہیں ڈالیں گے. ایرانی پارلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرموز کے لیے لیگل رجیم بل تیار ہے. پارلیمنٹ سرگرمیاں بحال ہوتے ہی بل کو منظور کر لیا جائے گا. ابراہیم عزیزی نے اپنے بیان میں مزید کہا, ایرانی گارڈین کونسل کی منظوری کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا.
قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی امریکی نائب صدر سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاکستانی ثالثی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن کا تمام فریقین سے مذاکراتی عمل میں شامل ہونے پر زور، مستقل امن اور علاقائی استحکام کے لیے جامع معاہدے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایران میں پاکستان کے نامزد سفیر عمران احمد صدیقی کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ صدر کی ایران کے لیے نامزد سفیر کو ہدایت، سرحدی تجارت اور رابطوں کو آسان بنانے اور رکاوٹیں دور کرنے پر زور دیا۔ صدر نے کہا پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، تجارت، عوامی روابط اور ایران جانے والے پاکستانی زائرین کو سہولتوں کی فراہمی پر توجہ دی جائے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکورٹی فورسز کی ضلع ٹانک میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی، فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈی آئی خان میں بھی ایک خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی پذیرائی۔ بلوچستان کے ضلع چاغی اور پشین میں 2 حادثات، 15 افراد کی جان لے گئے۔ چاغی میں کار اور گیس باؤزر کے تصادم میں 10 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پشین میں رکشہ بریک فیل ہونے سے کھائی میں جا گرا، 5 افراد جاں بحق، 11 زخمی۔ حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے باہر امیدواروں کا احتجاج، مسابقتی امتحانات میں من پسند امیدواروں کو کامیاب کرنے کا الزام۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 2000 میں سے صرف 70 امیدوار پاس ہوئے۔ معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ، مظاہرین نے الزام لگایا سندھ پبلک سروس کمیشن کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے، میرٹ پامال ہو رہا ہے، تعلیم یافتہ نوجوان شدید مایوس ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر کھی الداز کوہستانی کا جیو نیوز سے گفتگو میں کہنا تھا 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہیں تو امدادی رقوم بھی صوبوں کو ادا کرنی چاہیے۔ کچھ صوبوں کی جانب سے بھی یہ آواز اٹھائی گئی ہے، تاہم حکومت کوئی بھی فیصلہ اتحادیوں اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہی کرے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مکمل ختم کرنے کی بات زیر غور نہیں۔ مارکہ حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور تقریبات، پاک فوج، شہداء اور ملکی سلامتی کے لیے جان قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ لاہور میں مختلف تقاریب منعقد کی گئیں۔ مسلم ویمن لیگ کے زیر اہتمام ایوان اقبال سے پریس کلب تک بنیادم مخصوص ریلی نکالی گئی۔ قصور کے علاقے پتوکی میں بھی مسلم ویمن لیگ کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی میں بھی مارکہ حق کے سلسلے میں تقریب، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، بہاولپور، رحیم یار خان، حیدرآباد، شکارپور، گھوٹکی، مٹیاری، لورالائی، ہب، گوادر اور بنوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ راولپنڈی میں یونیورسٹی میں یادگاری واک، پروفیسرز، طلباء اور انتظامیہ کی شرکت۔ بھمبر اور سماہنی آزاد کشمیر میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ کے دوسرے روز بنگلہ دیش کی ٹیم 301 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے اپنی اننگز آگے بڑھائے گی۔ کھیل پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوگا۔